مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ انبیاء کرام کو سلسلہ وار ان کی مختصر تحقیق آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہو کہ جن انبیاء کرام پر ہم ایمان لائے ہیں وہ کون، کہاں، کس طریقے پر تشریف فرما ہوئے۔ آج اس سلسلے کی کڑی قوم عاد ہے۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم عاد یمن جو ملک ہے، کنٹری ہے، اس میں ایک شہر ہے حضرموت، اس کے آس پاس علاقوں میں یہ قوم عاد بستی تھی۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قوم عاد سے زیادہ طاقتور قوم ہم نے دنیا کے اندر پیدا نہیں کی ہے۔ یہ قوم بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ان کا قد 40 ہاتھ لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 60 ہاتھ لکھا ہے۔ ان کی طاقت کے بارے میں لکھا ہے کہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ اور ان کے بڑے بڑے پتھر، جسے جہاں چاہتے جہاں سے اٹھاتے، جہاں چاہتے وہاں لے جاتے۔ اپنی طاقت پر انہیں بڑا غرور، تکبر تھا۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمریں 900 سے 1000 سال کے آس پاس ہوا کرتی تھی۔ کبھی بیمار نہیں ہوا کرتے تھے، بوڑھے نہیں ہوا کرتے تھے، بال ان کے سفید نہیں ہوتے تھے، دانت ان کے ٹوٹتے نہیں تھے، کبھی سر درد نہیں ہوتا تھا، بس جب آتی موت ہی آتی تھی۔ تو انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور، تکبر اور گھمنڈ تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ کھانا، پینا اور بڑے بڑے مکان بنانا، بڑے بڑے محلات کھڑے کرنا، یہ کام ان کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ 8ویں پشت کے اندر آپ تشریف لائے اور حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3000 سال قبل حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر غرور تھا، تو وہ دنیا کے اندر برائیاں کرنے میں کسی بات سے ڈرتی نہیں تھی، اور بت پرستی وہ انہیں آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو لوگ بت پرست تھے، ان لوگوں کی انہیں اپنے آباء و اجداد سمجھتے ہوئے وہ جو لوگ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ 8 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہی سے اپنی تمام چیزوں کو مانگنا، انہی کی پرستش اور پوجا کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بتایا، اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی وحدانیت سمجھائی، بتوں کے بارے میں بتایا کہ بھئی آپ انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور خود ہی پوجتے ہو، یہ اپنے اوپر سے کسی جانور کو، مکھی مچھر کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ انہیں پوجتے ہو۔ آپ اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ قوم عاد وہی جو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، وہی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کرتی، ان کا مذاق بناتی اور ان پر بھی طرح طرح کے طعنے کستی، اور انہیں کہتی کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، اور اگر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو اسے ہمارے سامنے لے آؤ، ہم سے وہ مقابلہ کر لے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے کام پر لگے رہے، سمجھاتے رہے، کہتے رہے، اور وہ اپنی روش پر اٹل رہے۔ وہ اپنے مکانات اور محلات
بناتے رہے۔ اس دور میں بھی ایسا تھا کہ کچھ لوگ تو بہت امیر تھے، وہ بڑے بڑے محلات بناتے، اور کچھ لوگ غریب اور کلاش تھے، وہ غریبی میں ہی رہتے۔ تو انہوں نے بھی جس طریقے پر آج دنیا کے اندر امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب، اور امیروں کے کئی کئی گھر ہو رہے ہیں، غریبوں کے پاس گھر نہیں ہے، جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کہیں پلوں کے نیچے سونے پر مجبور ہیں، کہیں کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں، اور لوگوں کے 4 6 8 اور عالی شان بنگلے، مکانات اور کوٹھیاں ہیں۔ یہ قوم عاد بھی یہی کر رہی تھی، بڑے بڑے بنگلے بنا رہی تھی اور بڑے عالی شان مکان کئی تعمیر کر رہی تھی۔ جہاں بھی کوئی جگہ ان کی ہوتی فوراً گھر تعمیر کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ آپ مان جاؤ، وہ ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہ ہوتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی الٹی مذاق بنایا کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب بہت دن ہو گئے سمجھاتے تو حضرت ہود علیہ السلام بھی پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ عذاب ہی نازل فرما دے۔ قوم عاد سے حضرت ہود نے کہا کہ عذاب آ جائے گا، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ عذاب لا کر دکھا دو۔ جب یہ بہت مرتبہ یہ چیزیں ہو گئی تو دعا کر دی گئی کہ آپ ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہاں پر خشکی لا دی، کھیتیاں بالکل خشک ہو گئی، باغات جنگلات بالکل خشک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ لوگ جب اناج ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو انہوں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کتے بلیوں تک کو کھانے لگے، اور ان کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ کعبۃ اللہ جانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کعبۃ اللہ جس کا اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر مانگنا چاہیے۔ ان میں سے چند لوگ اکٹھا ہو کر کعبۃ اللہ گئے اور کعبۃ اللہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بادل ان کو دکھائے، ایک بادل سفید، ایک بادل لال اور ایک بادل کالا۔ انہوں نے غور کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ ان میں سے کون سا برسنا چاہیے۔ تو کہنے لگے بھائی یہ جو سفید ہے یہ تو خالی بادل ہوتا ہے، برستا نہیں ہے، اور یہ جو لال ہے اس کے اندر ہوائیں تیز ہوتی ہیں، تو یہ جو کالا ہے یہ ہم پسند کر لیتے ہیں، یہ ہم پر برسنا چاہیے۔ تو وہ بارش ہونے لگی، 1 ہفتے تک لگاتار، 7-8 دن تک لگاتار زبردست تیز ہوائیں، بہت زبردست تیز بارشیں وہ اس علاقے پر ہوتی رہی۔ پہلے تو یہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ ہمارے لیے تو یہ اچھی بات ہو گئی، بارش ہو گئی، اب ہمارے اوپر جو مشکلات تھی وہ حل ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے جیسے وہ زیادہ ہوا، آج بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے اللہ بارش ہو جائے، لیکن جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو بھی ہم پریشان اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اب بس کافی ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس سے کافی پریشانی میں آ گئے کہ تو بارش زبردست ہے، طوفان ہے، ہوا ہے، سر سے سر ٹکرا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپنے لگے، اپنے دروازے بند کرنے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ ہمارے محل بڑے مضبوط ہیں، ہم ان میں چھپ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو ایک طریقے پر پناہ گزینوں کے اندر شامل کر لیا۔ اب دھیرے دھیرے سب چیزیں کھانے کی بھی ختم ہو گئی، باہر نکلنا نہیں ہوتا ہے، روشنی کا کوئی نظام نہیں ہے، بارش ہے، ہوا ہے، تو وہ لوگ پھر مرنے شروع ہو گئے۔ تمام لوگ، پوری قوم، اللہ کے نافرمان لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا تھا، سبھی کا انتقال ہو گیا، سب مر گئے۔ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ایسے لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسے کشتیاں ہوئی ہوں اور ان کو اوندھے الٹ کر کسی ان کے مخالف نے، ان کے دشمن نے انہیں اوندھے الٹ کر رکھ دیا ہو۔
وہ قوم جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی. جو لوگ طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں ان کا انجام اسی طریقے پر ہوتا ہے. روس وہ بھی ایک مرتبہ سپر پاور کہلا رہا تھا. جاپان وہ بھی اپنے آپ کو طاقتور ترین ملک کہلا رہا تھا. آج امریکہ اور چائنا یہ بھی ببانگ دھول اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، اور آنکھیں ہر وقت سرخ رکھتے ہیں، کسی کمزور کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وہی قوم ہود کا حال تھا، قوم عاد کا حال تھا. آج اس سے بھی نیچے اتر کر آتے ہیں تو امیر غریب کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، طاقتور کمزور کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی وہی حالات ہیں. آج غیر قومیں جو اگر کسی ملک کے اندر کوئی قوم اکثریت میں ہے تو اسے اپنی اکثریت پر زوم اور فخر اور تکبر، ان کا ایٹیٹیوڈ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں. کسی قوم کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، کسی کنبے خاندان کے پاس زمین جائیداد ہوتی ہے، مسلمان آپس میں بھی جس کے پاس زمین جائیداد پیسہ مال و دولت کنبہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. یہ تمام کی تمام عادتیں اور یہ تمام کے تمام حالات قوم عاد کے حالات ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. کون سا وہ عذاب ہے جو ہم سے ٹکرا سکتا ہے، ہمیں چور چور کر سکتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. قوم عاد پر عذاب آیا اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ہلکا پھلکا کچھ اس عذاب کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ مقابلہ کر پاتے. پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو حضرات سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم کے اندر ان اقوام کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک طریقے پر گائیڈ ہے، یہ ہمارے لیے ایک طریقے پر راہبر ہے. ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے نبی کی وہ دعا ضرور ہے کہ پوری امت پر ایسا عذاب نہ آ جائے جس سے پوری چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن خوف الہی، خشیت الہی، تکبر کرنے والے، بڑائی کرنے والے، اپنے آپ کے اندر انا رکھنے والے، انہیں آج بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ہود علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 سال ہوئی ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے کے تعلق سے کئی چیزیں ہیں. کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر قبر ہے، یہاں عرس منایا جاتا ہے. زیادہ صحیح اور اچھا قول اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو حضرہ موت کے اندر آپ کی قبر ہے اس کو زیادہ لوگوں نے صحیح مانا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم سے تو چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو تاریخ کی کتب ہیں ان سے بہت ساری چیزیں نہیں مل پائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.